بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ اے میرے ابا، بے شک مجھے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں، بس تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے رستے پر ڈال دوں گا۔ ابا جی، شیطان کی پوجا نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جی، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رحمان کی طرف سے تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ میں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلام، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ بس جب اس نے ان سے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کے ذکر خیر کو بلند کیا۔ انبیاء کے تذکرے چل رہے ہیں سورہ مریم رکوع نمبر 6۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ بڑی تعریفیں فرمائی ہیں۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو نبیوں کا تذکرے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے تذکروں کے آخر میں ان کی تعریف آئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے ان کی تعریف۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ شروع سے ہی تعریف شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے اباب سے کہا، ان کے جو والد صاحب تھے، ان کے جو والد تھے وہ بت پرست تھے اور بت فروش تھے، بت پرست بھی اور بت فروش بھی، یعنی بتوں کی پوجا کرتے بھی تھے اور بت بنا بنا کر بیچتے بھی تھے۔ ساتھ میں یہ اپنے وقت کے جو وہ تھے بادشاہ نمرود، ان کے وزیر خاص بھی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولی کہ جس کے اندر بت پرستی، شرک، ایک خدا کو کئی خداؤں میں بانٹا ہوا اور خدا سے دور، ایسے گھرانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ اور سب سے بڑا مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گھر کے بڑوں سے ہی ٹکر لینی پڑ جائے، اپنے گھر کے بڑوں سے ہی ٹکر لینی پڑ جائے، اور وہ بڑے بھی آپ کے ماں باپ ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، آپ کو کون کھلاتا پلاتا، آپ کو رزق دینے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تمہارے ابا جان۔ پھر پوچھا اچھا ابا جان کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کہا جی بادشاہ نمرود۔ پھر اگلا سوال تھا کہ نمرود کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ تو ماں نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹا اس سے آگے سوال نہ کرنا، کہیں وہ سن نہ دے۔ نمرود تو وہ ہے جس کا دعویٰ ہے انا ربکم الاعلی، وہ سب سے بڑا رب، اور سجدہ کروا کے اس نے روزی دینی، رزق دینا، رزق سے مراد اس نے جو ہے وہ گندم جو بھی اس کا وہ راشن ہوتا تھا سجدہ کروا کے لوگوں کو دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلا سامنا جو کرنا پڑا وہ اپنے والد گرامی آزر
ان کا کرنا پڑا. ان کے والد کا نام تھا آسر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بڑی ہی جو ہے مؤدبانہ گفتگو کے اندر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابا جان آپ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، نہ وہ کسی اور کی کر سکتے، تو آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے بتوں کی پوجا شروع ہو چکی ہوئی تھی. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کچھ قوموں نے جو ہے وہ اپنی جو امت تھی یا اپنی قوم تھی ان کے کچھ نیک لوگوں کے مجسمے بنانا شروع کیے. سب سے پہلے ان کے مجسمے نقشے ٹائپ بنے، پھر ان کے مجسمے بنے گھروں میں. وہ پہلے عبادت گاہوں میں لگے، پھر اس سے گھروں میں آئے، اور پھر شیطان نے آ کر ان کو یہ برگلایا کہ وہ اس کی جو ہے وہ عبادت شروع کر دے. جب بھی کسی گناہ کا جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے، کسی گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ بڑھتے 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 وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے. جس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر بچڑے کی عبادت جو تھی وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی، بچڑے کی عبادت سے نہیں وہ باز آ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. آج بھی دیکھ لیں وہی گائے ہے، اس کا پیشاب بھی پیتے ہیں، کہتے ہیں گائے گاؤ ماتا، گائے ہماری ماں ہے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بندہ وہ ہندو سے پوچھتا ہاں بھائی گائے ہم تو ذبح کرتے ہیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں گائے کو ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے. اس نے کہا کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ گائے ہماری ماں ہے. تو اس نے کیسے کہا کل کو تم کہو کہ سانڈ ہمارا باپ ہے تو ہم سانڈ کو بھی چھوڑ دیں گے. اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، سانڈ کا ہمارا باپ نہیں ہے. اس نے کہا گائے کا تو شوہر ہے نا، تو جو شوہر ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. گائے کو تم نے ماں بول دیا تو سانڈ تمہارا باپ ہوا. کل کو تم کہو گے بکری جو ہے وہ میری ماں خالہ لگتی ہے تو کیا ہم اس کو بھی مان لیں گے؟ بھئی گائے کا ماں کا ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں گائے ماں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے پیشاب کو پیتے بھی ہیں اور اس کو گنگا جل بولتے ہیں میرے خیال سے، گنگا جل. ٹھیک ہے، خیر تو یہ وہی بچڑا جو ہے وہ ان کے بیچ میں چلا آ رہا ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے اس میں بڑی ہی انہوں نے ادب کے ساتھ بات کی ہوئی ہے. دیکھیں لیکن دو ٹوک بات ہے. ابا جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ گمراہ ہیں، آپ کے پاس وہ علم نہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور اس علم سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہے تو آپ شیطان کے ساتھی بنیں گے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ آپ کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ میری مان لیں اور یکتا پرست ہو جائیں. یکتا پرست مطلب ایک اللہ کی پیروی کرنے والے بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں. لیکن جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے کیا سننا پڑتا ہے؟ ابراہیم مجھے لگتا ہے کہ تم ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی عبادت سے بیزار ہو، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس سے باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو میں تمہیں سنسار کر دوں. ابراہیم علیہ السلام بچپن میں چھوٹے جب ہوتے تھے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بت دے کر میلوں کے اندر بیچنے کے لیے بھیجتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کے گلوں میں ڈوریاں ڈال کے تو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے تھے میلوں پہ، اور کہتے تھے اے بت لے لو، کر دے کچھ بھی نہیں، ایسے کام نہیں. ایک مووی بڑی مشہور ہوئی پی کے، اکثر ہم میں سے کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی. جو فرقہ واریت اور بت پرستی کے اوپر اس مووی کے اندر جو تبلیغ ہو گئی ہے نا، وہ سینکڑوں سالوں میں مول بھی نہیں کر سکتے جو اس مووی نے کر دیا. لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا، ہندوؤں کو جو ہے نا ایک دفعہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. بتوں کے اوپر اس میں ایک کلپ ہے، اس میں جو ہے وہ جو ہیرو ہے وہ عامر خان کیا کرتا ہے، ایک بتوں کی دکان پر جاتا ہے تو اس کے پاس چھوٹے بڑے ہر سائز کے جو ہے نا مختلف شکلوں میں مختلف رنگوں کے ساتھ خدا پڑے، مطلب خدا سے مراد یہ مورتیاں پڑی ہوتی ہیں. تو وہ جاتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ والی مورتی جو سب سے زیادہ کام کرتی ہے، جو سب سے زیادہ کام کرتی ہے نا. اب دکاندار جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا یار اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ اس میں سے سب سے زیادہ کام کرنے والی کون سی ہے. تو
اس نے اس کو کہا کہ جی ساری ایک جیسے کام کرتی ہیں. تو اس نے کہا پھر یہ چھوٹا جو بنایا اس کے ساتھ تم نے بڑا کیوں بنایا ہے؟ میں کہا جو لوگ بڑے خرید سکتے ہیں وہ بڑا لے جاتے ہیں, جو بڑا نہیں خرید سکتے وہ غریبوں کے لیے چھوٹا بنایا ہوا ہے چھوٹا. اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے والا ہے وہ غریبوں کا ہے اور جو بڑے والا ہے وہ امیروں کا ہے. تو ان دونوں کی کوالٹی کے اندر کیا فرق ہے, یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اچھا وہ جو ہے نا ایک لے جاتا ہے وہ مورتی, کہتا ہے یار تم یہ لے جاؤ میری جان چھوڑ جاؤ. اب جب وہ لے کر آتا ہے تو وہ اب اس کو مووی کے اندر اسے دکھانا تھا سارا کچھ. مورتی کو کہتا ہے میرا جو فلانا کام ہے وہ کر دو, اس کا موٹوا جس کو کہتے ہیں وہ اس کا گم ہوا ہوتا ہے تو وہ اس سے وہ مانگتا ہوتا ہے. تو جب اس کو نہیں ملتا تو پھر وہ آتا ہے اپنے اسی دکاندار کے پاس, کہتا ہے یار اس کے سیل ختم ہو, کھیت میں سیل ڈال. میں نے کہا سیل کیوں ختم ہوئے؟ میں کہا کام ہی نہیں کرتا. اس نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو سارا ڈر خوف کا بزنس ہے یہ جو ہمارے درباروں سے چل رہا ہے یا ہماری جو مختلف خانقاہوں سے چل رہا ہے یا یہ جو ہندوؤں میں جو ان کے وہ ہیں جو بڑے ہیں ان کے دین کی پیروی کروانے والے جو ان کے دین کے اوپر پیروی کرواتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, پنڈت. جو ان کے پنڈتس ہیں وہ بھی ڈر اور خوف کا بزنس کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ کیسا خدا ہے تم لوگوں کا جو امیر کو جلدی ملتا ہے اور غریب کو دھکے دلواتا ہے. وہ کیسا خدا ہے, یعنی باپ ہے تو اس سے جب بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو بیٹا جب باپ کو مناتا ہے تو کیا باپ اس کو یہ کہے گا کہ تم میرے سامنے پہلے الٹیاں کلابازیاں لو, ٹھیک ہے, یا فلانی جگہ پہ جا کے درباروں پہ جا کے دیے جلاؤ چادریں چڑھاؤ تو میں راضی ہو جاؤں گا. ایسے اس کے اندر اسی طرح مختلف فرقوں کے اوپر جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے. پھر اس میں جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اپنا کچھ لوگوں نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جن کی فوتگی ہو جاتی ہے وہ سفید سوٹ پہنتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ خوشی کے اندر سفید سوٹ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, نشانیاں رکھی ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ ہماری فرقوں نے بھی مختلف نشانیاں رکھی ہوئی. آپ نے کسی بندے کا پتہ لگانا ہو نا کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے 2 منٹوں کے اندر اس کی حرکتوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس فرقے سے تعلق ہے. کیونکہ ہر فرقے نے ہی اپنی ایسی نشانیاں رکھ لی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ مخصوص ہو گئی. کنفرم ہو جاتا ہے کہ یعنی فلانے فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے. یہ پتہ لگے نہ لگے کہ یہ بندہ سچا پکا نمازی بھی ہے, مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ایسی حرکات ہوں گی کہ اس سے وہ پتہ چل جائے کہ فلانے فرقے سے اس کا تعلق ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان, تمہارا پیغمبر ایک ہے, سب کو اس پیغمبر نے دعوت دی اور اس پیغمبر نے ایک قرآن کے ذریعے سے دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی. تو یہ الگ الگ فرقے کیوں؟ پھر حکم ربی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. تو پھر تم لوگ کوئی اس طرف کو کیوں جا رہا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے باپ سے یہ سننے کو ملا کہ ابا جان, بیٹا اگر تم نے اس کام سے جو ہمارے بتوں کی جو عبادت ہے اس کی خلاف ورزی نہ چھوڑی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکم, ٹھیک ہے, قال سلام علیکم, سلام, آپ نے سلام کی, ٹھیک ہے, اللہ حافظ. یہ سلام علیکم مطلب ہے اللہ حافظ, ٹھیک ہو گیا. سأستغفر لك ربی, میں آپ کے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. انه كان بی حفیّا, بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربی, اور میں تم سے اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں. دیکھیے جی, پکار صرف اللہ کی, بلاوا صرف اللہ کو. صحابہ کی ایک جماعت وہ جو ہے وہ یہ بڑے مشہور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ ہمارے جو ہے وہ مکہ کے اندر کچھ لوگ ایک قبیلہ مسلمان ہوا ہے تو ان کو
دعوت دینے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے کچھ صحابہ چاہیے، کچھ لوگ چاہیے جو ان کو جا کے دین سمجھائے، سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 لوگوں کا، غالباً 7 صحابہ کا جو ہے وہ ایک وفد ساتھ روانہ فرما دیا۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ اب ایک صحابی رہ گئے۔ جب ان کو وہ شہید کرنے لگے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پیغمبر کو ہماری خبر کر دیجیے۔ بس سمجھ آئی؟ ہمارے پیغمبر کو ہماری خبر کر دیجیے گا، اور ہم تجھ سے سال میں آ رہے ہیں، ہمارا راستہ یہ تھا کہ ہم تیرے دین کی سمجھ لوگوں کو دے سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو سمجھایا یہ ہوا تھا کہ تم نے ہر حال میں، ہر صورت میں اپنے اللہ کو پکارنا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اس وقت کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، انظر حالنا، ہمارے حال کے اوپر نظر فرمائیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا۔ اس وقت جو ہے وہ صحابہ نے کیوں یہ نہیں کہا کہ ہماری جو ہے وہ حالت کے اوپر نظر فرمائیں؟ نظر اللہ کی ہے، نظر اللہ کی۔ سمجھ میں یہ بات؟ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، تمہارے درود جو ہوتے ہیں وہ میرے پاس تمہارے نام سمیت بھیجے جاتے ہیں، آیت لے کے آئے، فرشتے لے کر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں تو میں آپ کو وہاں سن رہا ہوں۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ اور پیغمبر میں فرق کیا ہوگا؟ سمجھ رہے بات کو؟ فرق کہاں آ گیا؟ اللہ بھی ہمیں سن رہے ہیں ہر جگہ پر، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھے، کیونکہ خالق وہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو امتی ہیں، ہمیں پیدا اللہ نے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ذمہ یہ تھا کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ سمجھ میں بات؟ تو اللہ نے ہماری محبت کے اندر اپنا پیغمبر کو بھیجا، اپنے محبوب ترین بندے کو بھیجا کہ جاؤ میرے اپنے ان بندوں کو میرا راستہ دکھلاؤ۔ پھر اللہ ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں ہماری اندھیریوں کے اندر بھی، تنہائیوں کے اندر بھی، محفلوں کے اندر بھی ہم پر نظر رکھے، اور ایسا ہی ہے اللہ رب العزت کی ہم پر نظر رکھے۔ امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ بس جب ان سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پوجا کرتے تھے ان معبودوں سے کنارہ کش اختیار کر لی تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد دی ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ٹھیک ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سمجھ میں بات؟ ابراہیم علیہ السلام والد، اسحاق علیہ السلام بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے جو پیرل بھائی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام۔ بات سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ یاد بھی رکھتے ہیں کہ بس یاد بھی رکھا کرے اس کو، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے جس میں یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ساتھ میں ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے نیچے جو پیغمبر ہیں جو ان کی نسل میں آ رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی؟ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ پیغمبر ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دادا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سمجھ میں بات؟ اب یہ جو لڑی ہے اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں کے اندر یوسف علیہ السلام بھی شامل ہے، بنیامین بھی شامل ہے، سارے نبی ہیں، سارے بھائی نبی ہیں، 12 کے 12 نبی ہیں۔ انہیں میں پھر موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار یعنی کہ 1300-1400 نبی، اور اینڈ پر اس نسل کے اندر جو پیغمبر آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 1400 سال کا ہے۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہ اگلی لڑی سے اسماعیل علیہ السلام والی لڑی کے اندر۔ اس میں وہی بات، تو 1400 سال یہ ہو گئے، 500 سال یہ ہو گئے، 1400 سال
یہ والا عرصہ ہو گیا اور 500 سال یہ عرصہ ہو گیا، تو تقریباً 1900 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بعد آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی دو شریعتیں، دو پیغمبر، دو رسول، دونوں کے درمیان کا فاصلہ 1400 سال، اور تقریباً ہر 100 سال میں جو ہے وہ یہ 1400 سال کے اندر 1400 پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر پیغمبر 100 سال، ہر 100 سال کے بیچ میں ان کے اندر پیغمبر آتا ہے، نبی آتے ہیں۔ پیغمبر دو آئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور باقی جو ہے وہ ہر 100 سال کے درمیان ان کے اندر نبی مبعوث ہوتے رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کے ذکر خیر کو بلند کیا۔ اور ذکر خیر کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا، جو قیامت کی آخری صبح تک پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، بولا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ہماری جو دین ہے، اس کو دین ابراہیمی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام والا دین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شریعت محمدی ہے یہ تقریباً دین ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر کا بھی دین یہی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آ کر کیا کیا؟ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنا اس محمد کی توفیق نصیب فرمائے۔